آج جو ہے ہم اردو نظم میں جو ہے غزل کے ایک بہت ہی مشہور شاعر اور جدید اردو غزل کو نئی روایت بخشنے والے، ٹھیک ہے، یعنی پرانی روایت کا احترام کرتے ہوئے اردو غزل میں نئی روایت کا پیش کرنے والے، نئی روایت کو پیش کرنے والے اگر کوئی شاعر ہیں تو ان کا نام ہے حسرت موہانی، ٹھیک ہے۔ حسرت جو ہے یہ ان کا تخلص تھا اور ان کا اصل نام جو تھا وہ تھا سید فضل الحسن۔ کیا نام تھا؟ سید فضل الحسن۔ بہت سے شاعر ایسے ہیں جو اپنے تخلص کی وجہ سے اردو ادب میں یا اردو شاعری میں مشہور ہوئے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے اس سے پہلے جو ہے غزل پڑھی ہے حالی کی، حالی کا پورا نام کیا ہے؟ الطاف حسین حالی۔ آپ نے نثر میں پریم چند کو پڑھا ہے، پریم چند کا اصلی نام کیا ہے؟ دھن پت رائے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی بہت سے شاعر اردو میں ہیں جو اپنے تخلص سے جو ہے اردو دنیا میں، اردو شاعری میں مشہور ہوئے ہیں۔ ان میں ایک ہے حسرت موہانی، ٹھیک ہے۔ اور حسرت موہانی کو جدید اردو غزل کا امام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جدید اردو غزل کا امام، امام المتغزلین۔ امام المتغزلین جو ہے یہ ان کا ٹائٹل ہے، ان کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے اوپننگ ٹائپ کوشچن میں کہ جو ہے جدید اردو غزل کا امام کسے کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب آپ دیں گے حسرت موہانی، ٹھیک ہے۔ موہانی کیوں ہے؟ یہ قصبہ موہان ضلع اناؤ میں، ٹھیک ہے۔ حسرت موہانی جو ہے قصبہ موہان ضلع اناؤ میں جو ہے 1875 میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1875، یعنی ان کی پیدائش جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کب ہوئی ہے؟ 1875 کو۔ اور کہاں ہوئی ہے؟ قصبہ موہان ضلع اناؤ، ٹھیک ہے۔ قصبہ موہان ضلع اناؤ میں جو ہے 1875 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور ان کا جو پورا نام تھا وہ تھا سید فضل الحسن، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کیا بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس میں جو ہے پیدائش کے بعد جو ہے جب بچہ جو ہے پڑھنے لکھنے کی عمر کا ہوتا ہے تو جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں جن کے دماغ میں اپنے اولاد کو کچھ بنانے کا نظریہ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، تو شروع سے ہی اس کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے ابتدائی تعلیم جو ہے عربی اور فارسی کی جو ہے اپنے گھر پر ہی حاصل کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہیں قریب میں جو ہے فتح پور ایک قصبہ ہے، وہاں سے آپ نے انٹرنس کا امتحان پاس کیا، ٹھیک ہے۔ تو 1875 کو قصبہ موہان ضلع اناؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے عربی، اردو، فارسی کی گھر پہ حاصل کی ہے اور فتح پور سے انٹر کا امتحان پاس کیا، ٹھیک ہے۔ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی آگے کی تعلیم کے لیے جو ہے آپ کہاں گئے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ اس زمانے میں کیا، آج بھی جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تعلیم کا ایک اہم مرکز ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بانی کون ہے؟ سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے ہندوستانی لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک بہت ہی محنت کر کے، کوشش کر کے یونیورسٹی قائم کی تھی۔ سب سے پہلے اس کا نام تھا محمدن اینگلو اورینٹل کالج اور بعد میں جو ہے یونیورسٹی کی شکل میں جو ہے آج پوری دنیا کا جو ہے سب سے مشہور ادارہ ہے۔ تو وہیں پر حسرت موہانی انٹر کرنے کے بعد جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ نے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے جا کر کے وہاں پر داخلہ لیا اور وہاں سے آپ نے بی اے کی ڈگری حاصل کی، ٹھیک ہے۔ بی اے کی ڈگری کہاں سے حاصل کی تھی؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو ہے آپ نے ایک رسالہ بھی نکالا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا اردوئے معلی۔ رسالے کا نام کیا تھا؟ اردوئے معلی جو ہے یہ آپ کے رسالے کا نام ہے اور عام طور پر یہ رسالہ آپ کا اتنا مشہور ہے، اتنا فیمس ہے کہ باقاعدہ جو ہے مقابلہ جاتی امتحانات میں جو ہے اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں کہ اردوئے معلی رسالہ کس نے جاری کیا؟ حسرت موہانی نے۔ اردوئے معلی جو ہے غالب کے خطوط کا بھی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔
جہاں پر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اردو معلّہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے تو غالب کا، ٹھیک ہے، یا اردو معلّہ کیا ہے تو غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے. لیکن جہاں پر رسالے کا نام آ جائے گا، رسالہ اردو معلّہ، تو اس کے جاری کرنے والے کون تھے؟ حضرت موہانی تھے. ٹھیک ہے، اردو معلّہ نامی جو ہے آپ نے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہندوستانی سیاست میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سب سے زیادہ آپ نے گاندھی جی کا اثر قبول کیا. جب مہاتما گاندھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں کے طلبہ سے جو ہے گاندھی جی نے خطاب کیا تو آپ جو ہے گاندھی جی کے خیالات سے، ان کے افکار سے، ان کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. ٹھیک ہے، اور وہیں پر جو ہے آپ گاندھی جی کے مشن میں شامل ہو گئے. سب سے زیادہ سیاسی اثر آپ نے جو قبول کیا تھا وہ مہاتما گاندھی کا قبول کیا تھا. اور حضرت موہانی ایک ایسے مجاہد آزادی تھے جنہوں نے سب سے پہلے آزادی کا مطالبہ کیا تھا. اسے بولتے ہیں سمپورن سوراج. ایک مکمل آزادی کا مطالبہ اگر سب سے پہلے کسی نے کیا تھا تو وہ حضرت موہانی نے کیا تھا. ٹھیک ہے، اور حضرت موہانی ایک ایسے شاعر تھے، ٹھیک ہے، کہ جنگ آزادی میں جتنی پریشانی ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے حضرت موہانی کو برداشت کرنی پڑے اتنا کسی اور شاعر کو برداشت نہیں کرنی پڑے. ٹھیک ہے، حالانکہ جنگ آزادی کے خاطر بہت سے لوگوں نے جو ہے اپنی جان کی قربانی دی، مال کی قربانیاں دی، بہت ساری پریشانیوں کو برداشت کیا، لیکن ایک شاعر کی حیثیت سے آپ نے جو ہے شاعروں میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اگر آپ کو پریشانی اٹھانی پڑی جنگ آزادی کی خاطر تو وہ تھے حضرت موہانی. اور کیا تھا؟ ان کا ایک کتب خانہ تھا، لائبریری. ٹھیک ہے، تو انگریزوں نے جو ہے جنگ آزادی کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں جو ہے انگریزوں نے آپ کے کتب خانے کو نظر آتش کر دیا تھا، یعنی جلا دیا تھا. سب سے بڑا نقصان یہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ انگریزوں نے جو ہے ان کا ایک کتب خانہ تھا اس کو باقاعدہ جو ہے جلا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو جنگ آزادی کے خاطر جو ہے پریشانی اٹھانے والے جو ہے سب سے زیادہ پریشانی اٹھانے والے شاعر کون ہے؟ وہ حضرت موہانی. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے آگے کہ جو ہے انہوں نے جو ہے سیاست کے اندر جو ہے بھرپور حصہ لیا. ٹھیک ہے، اور باقاعدہ اپنے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ باقاعدہ مہاتما گاندھی کی تحریک میں شریک ہوئے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو پوری زندگی جو ہے یہ ہندوستان کی آزادی کے خاطر جو ہے وہ لڑتے رہے اور کئی بار جو ہے یہ قید و بند کی صحبتیں بھی انہوں نے برداشت کی، یعنی کئی بار جو ہے یہ جیل بھی گئے. اور آخر کار جو ہے جب 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، ٹھیک ہے، تو آزادی کے بعد جو ہے 1951 میں ان کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے، پیدا کب ہوئے ہیں؟ 1875 میں. ٹھیک ہے، انتقال کب ہوا ہے؟ 1951 میں. ٹھیک ہے، ابتدائی تعلیم گھر پہ حاصل کی، انٹر کا امتحان فتح پور سے حاصل کیا، علی گڑھ سے BA کی ڈگری حاصل کی، اور پھر جو ہے اردو معلّہ نامی ایک رسالہ بھی جاری کیا. مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے یہ سب سے پہلے انسان تھے، سب سے پہلے ہندوستانی مجاہد آزادی تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے سیاست میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے گاندھی جی کا اثر قبول کیا. ٹھیک ہے بیٹا، آگے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ان کا جو رسالہ تھا اردو معلّہ یہ کافی زمانے تک، کافی دنوں تک کے اردو زبان و ادب کی خدمت کرتا رہا، اور باقاعدہ اس رسالے میں شائع ہونے والے مضامین، ٹھیک ہے، اور شائع ہونے والی جو ہے تحریریں وہ گویا کہ ہندوستانی عوام کے لیے اور مجاہدین آزادی کے لیے، ٹھیک ہے، سمجھیے جو ہے ایک مشعل راہ تھے، انہیں راستہ دکھانے والے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کا جو مضمون تھا، جو رسالہ تھا اردو معلّہ، یہ اس نے جو ہے اردو ادب کی بہت اچھی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے، اب ان کا جو ہے نام تو لیا جاتا ہے مولانا حضرت موہانی. ٹھیک ہے، تو حالانکہ حضرت موہانی کیا تھے؟ ایک مذہبی انسان تھے. ٹھیک ہے، ایک ریلیجیس آدمی تھے، دھارمک لوگ تھے، لیکن جو ہے دھارمک اور مذہبی ہونے کے باوجود بھی جو ہے آپ کا ذہن جو ہے وہ ہر قسم کے تعصب، منافرت سے بالکل پاک تھا. آپ کے دل میں ہندو یا مسلمان ہر ایک کے لیے برابر ہمدردی اور محبت تھی. یعنی تعصب جو ہے وہ حضرت موہانی کے کلام میں جو ہے آپ کو کہیں پر بھی کسی جگہ بھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں بتایا ہے کہ حضرت اگرچہ مذہبی انسان تھے لیکن آپ کا ذہن جو ہے ہر قسم کے تعصبات سے پاک تھا. ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں کبھی بھی جو ہے ہندو مسلم جو ہے یا
مرد عورت جو ہے یا اس طریقے سے جو ہے چھوٹا بڑا امیر غریب کبھی کسی قسم کا کوئی خیال جو ہے عام طور پر نہیں آیا، اور آپ کے اندر اخلاقی جرأت بہت زبردست ہے۔ آپ جو بات کہتے تھے بالکل بے باکانہ انداز میں، یہ نہیں کہ سامنے انگریز ہے وہ ہمیں کیا کہیں گے، وہ ہمیں پھانسی نہ لگا دیں، ہمیں گولی نہ مار دیں، ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں، ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے آپ نے جو ہے ہمیشہ اپنے خیالات اپنے جذبات کا اظہار جو ہے بہت بے باکانہ انداز میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے شعر و شاعری کی اگر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے، تو شاعری کا شوق جو ہے وہ آپ کو بچپن سے ہی تھا، ٹھیک ہے، شعر و شاعری کا شوق آپ کو بچپن سے تھا، لیکن جو ہے جس وقت یہ آزادی کی تحریک میں عملی طور پر شریک ہوئے اس وقت جو ہے باقاعدہ ان کی شاعری اور زیادہ پروان چڑھی، ٹھیک ہے۔ اور جدید اردو غزل، جدید اردو جانتے ہیں کہ ہماری شاعری جو ہے پہلے قدیم تھی، پرانی تھی، ٹھیک ہے۔ الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد نے مل کر کے جو ہے جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہماری شاعری ایسی ہونی چاہیے جو ملک اور قوم کے کام آ سکے۔ اس کا سب سے زیادہ اثر جو قبول کیا وہ حضرت موہانی نے کیا، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کو جو ہے جدید اردو غزل کا جو ہے امام بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ جو ہے جو رسالہ ان کا تھا اردو معلیٰ، یہ آزادی کی تحریک میں جو ہے ایک مشعل راہ ثابت ہوا، اور اسی وجہ سے انگریزوں نے جو ہے آپ کے اس رسالے کو کئی بار جو ہے ضبط کر لیا تھا، یعنی بند بھی کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ شاعری میں آپ دیکھیں تو غزل کو، اردو غزل کو جو ہے سب سے زیادہ قابل قبول بنانے میں اگر کسی کا جو ہے ہاتھ ہے تو وہ حضرت موہانی کا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت، جگر، اصغر، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے ایک ہی زمانے کے 2-4 سال کم آگے پیچھے کے جو ہے شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کو تہذیب عاشقی کی شائستہ زبان سے اگر کسی نے آشنا کیا ہے تو وہ حضرت موہانی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ غزل کے اندر جو ہے عشق و محبت کی باتوں کو شائستہ اور آسان زبان میں اگر کسی نے پیش کیا ہے، ادب اور تہذیب کے دائرے میں ثقافت اور تہذیب کا خیال کرتے ہوئے اگر کسی نے غزل کے اندر عشق و محبت کی باتوں کو پیش کیا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت موہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت موہانی جو ہے صرف غزل کو شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ کل میں نے آپ کو علامہ اقبال بتایا کہ وہ غزل میں بھی گئی تھی، نظمیں بھی گئی ہیں، لیکن نظم وہ کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو حالی کے بارے میں بتایا تھا کہ جو ہے مشہور نثر نگار بھی تھے، نظم کو شاعر بھی تھے، لیکن غزلیں بھی گئی ہیں۔ لیکن حضرت موہانی جو ہے یہ خالص غزل کو شاعر تھے، آپ نے غزل کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز شاعری میں نہیں کہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خالص غزل کو شاعری میں جو ہے جدید اردو غزل کا سب سے زیادہ جو اثر قبول کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ حضرت موہانی نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ پہ غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں درد اور اثر کے ساتھ ساتھ، درد اور اثر کے ساتھ ساتھ شیرینی یعنی مٹھاس اور دلکشی، یعنی جو چیزیں ہمارے دل کو بھائیں، جو چیزیں ہمارے دل کو اچھی لگیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے غزل میں شیرینی لطافت کے ساتھ ساتھ شگفتگی اور نرمی بھی پیدا کی، یعنی مشکل الفاظ کو جو ہے غزلوں میں شامل نہیں کیا، ایسے الفاظ کو غزلوں میں شامل کیا جو غزل جو ہے ایک عام لوگوں کی پہنچ بن سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسی غزلیں جس کو ہر آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ سکے، اس کو پڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ آپ جب آپ ان کی غزلیں پڑھو گے تو وہ تمام کے تمام چیزیں آپ کو جو ہے ملیں گی۔ اور عشقیہ جذبات کی، ٹھیک ہے، عشقیہ جذبات کی ترجمانی اور احساسات کی تصویر کشی، یعنی آدمی کیا محسوس کرتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کے اس کی ہو بہو تصویر کھینچ دینا، ٹھیک ہے، اس کی تصویر کشی اور واردات قلبی کی عکاسی، دل میں کیا کیا خیالات ہیں اپنے محبوب کے بارے میں، ٹھیک ہے، سامنے والے کے بارے میں دل میں کیا کیا خیالات ہیں، ان تمام چیزوں کی عکاسی، ٹھیک ہے، یعنی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اور تصوف کی چاشنی، یعنی دین و مذہب کی بہت سی باتیں، ٹھیک ہے، میٹھے انداز میں، خوبصورت انداز میں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ سیاست کی ترجمانی، یعنی پولیٹیکل باتیں، ٹھیک ہے، راجنیتک باتیں، سیاست کی ترجمانی۔ اور سیاست اس زمانے میں کیا تھی؟ وہ صرف آزادی کی طرف تھی، ٹھیک ہے۔ جس وقت حضرت موہانی تھے شاعری میں اور شباب پر تھے، اس وقت جو ہے سیاست کی جو سب سے پہلی طرف تھی، سیاست کا سب سے مین ٹاپک جو تھا وہ تھا آزادی کی طرف،
ٹھیک ہے، کہ کسی طریقے سے جو ہے ہم ہندوستان سے انگریزوں کو نکال کر کے باہر کریں اور ان سے آزادی حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے درد اثر کے ساتھ ساتھ شیرینی، دلکشی، طرز میں شگفتگی، لطافت، عشقیہ جذبات کی ترجمانی، احساسات کی تصویر کشی، واردات قلبی کی عکاسی، تصوف کی چاشنی، سیاست کی ترجمانی اور آزادی کی تڑپ، ٹھیک ہے، آزادی کی طرف، یہ تمام کے تمام حسرت موہانی کی شاعری کی یہ آپ کے غزل کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ خصوصیات کلام لکھو گے تو اس میں یہ تمام چیزیں بیان کرنی پڑے گی کہ آپ کے کلام کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اور بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شاعری کے دو مشہور دبستان تھے، ایک دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، ٹھیک ہے۔ تو حسرت کی شاعری ایسی ہے کہ دہلی کی رنگ میں، ٹھیک ہے، دہلی کے طرز پر اور دہلی کے انداز شاعری میں جو ہے لکھنؤ کی زبان میں پیش کرنا، یعنی دہلی کی خصوصیات کیا تھی؟ آسان شاعری، ٹھیک ہے، طرز ادا میں دلکشی، شگفتگی، لطافت، جو ہے یہ دہلی کی شاعری کی خصوصیات میں جاتے ہیں۔ تو کہا دہلی کی شاعری کی خصوصیات کو جو ہے لکھنؤ کی شاعری میں پیش کرنا، ٹھیک ہے، یہ حضرت کے کلام کی سب سے بڑی امتیازی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، کہ دہلی کی شاعری کو یا دہلی کی زبان کی شاعری کو جو ہے لکھنؤ کی زبان میں پیش کرنا جو ہے یہ حضرت کے جو ہے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے پوری زندگی جو ہے وطن کی خاطر، قوم کے خاطر، زبان کے خاطر، شاعری کے خاطر اپنی کوشش کرتے ہوئے اور محنت کرتے ہوئے 13 مئی 1951 کو آپ کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے جو ہے آپ اس میں کئی سوالات تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت کا پورا نام کیا تھا؟ سید فضل الحسن، ٹھیک ہے، حضرت کا پورا نام کیا تھا؟ سید فضل الحسن۔ آپ کی پیدائش 1875 کو قصبہ موہان ضلع اناؤ میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو، بہت سے بچے جو ہے جب دوران طالب علمی اپنے ساتھیوں کا کچھ نام بھی بگاڑ دیتے ہیں، الگ الگ نام سے پکارتے ہیں۔ تو جب یہ علی گڑھ میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھی انہیں آپا جی کے نام سے پکارتے تھے، ایک تفریح کے طور پر، ہنسی مذاق کے طور پر آپا انہیں کہتے تھے اور آپا کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ یہ بہت شرمیلے مزاج کے تھے طالب علمی کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے جو ان کے ساتھی، ان کے بچے ہیں، ان کے جو دوست تھے، ٹھیک ہے، جو بے تکلف دوست تھے، وہ انہیں آپا کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ تو کبھی کبھی جو ہے یہ سوال بھی کر لیا جاتا ہے کہ کس شاعر کے دوست مزاحن سے آپا کے کر پکارتے تھے، وہ کون تھے؟ حضرت تھے، ٹھیک ہے، حضرت موہانی تھے۔ جدید اردو غزل کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت موہانی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام المتغزلین کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مکمل آزادی کا مطالبہ کس نے کیا تھا؟ حضرت موہانی نے، ٹھیک ہے، حضرت موہانی نے سب سے پہلے آزادی کا مطالبہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سا شاعر ہے جس کو آزادی کے خاطر سب سے زیادہ قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑی؟ حضرت موہانی۔ شاعروں میں سب سے زیادہ وطن کی خاطر، آزادی کے خاطر سب سے زیادہ اگر تکلیفیں کسی نے برداشت کی ہیں تو وہ حضرت موہانی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موہانی کا انتقال کب ہوا تھا؟ 13 مئی 1951 کو، ٹھیک ہے۔ یہ کم سے کم 5-6 سوالات جو ہے میں نے آپ کو آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن جو میں نے وہ آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب اس میں تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے جو ان کی غزل ہے، ٹھیک ہے، آگے ان کی جو غزل ہے وہ غزل آپ پڑھ رہے ہیں کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہتا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ روشن کے معنی ہوتے ہیں اجالا، روشنی، اجالا، اور جمال کے معنی ہوتے ہیں خوبصورتی، ٹھیک ہے، جمال کے معنی خوبصورتی، یار کے معنی ہوتے ہیں دوست، ٹھیک ہے، اور انجمن کے معنی ہوتے ہیں محفل، تمام کے تمام پوری، ٹھیک ہے۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، یعنی محبوب کی خوبصورتی سے پوری محفل میں اجالا ہے، ٹھیک ہے۔ دوست کی خوبصورتی سے، دوست کی جو ہے رونق سے، خوبصورتی سے پورے محفل میں اجالا ہے۔ دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، آتش کے معنی ہوتے ہیں آگ اور گل کے معنی ہوتے ہیں پھول، اور دہکا ہوا سے مراد مہکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس پھول سے جو چمن میں
دہکا ہوا ہے، مہکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کھلا ہوا ہے، اس سے پورا کے پورا چمن، پورا کے پورا باغیچہ مہکا ہوا ہے۔ اللہ نے اس میں یار کی خوبی کو خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیر ہے تمام۔ یہ خدا کی قسم میرے محبوب کی جسم کی بناوٹ اتنی خوبصورت ہے کہ پورا لباس جو ہے وہ رنگینیوں میں ڈوب گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو یہ پوری غزل ان کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے اس میں یار کی خوبی خود بخود، یہ خدا کی قسم میرے محبوب کی جسم کی خوبی اس قدر ہے کہ لباس جو ہے پورا رنگینیوں میں جا کر کے جسم میں ڈوب جاتا ہے۔ حیرت غرور حسن سے شوقی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام، ٹھیک ہے، تعجب سے، گھمنڈ سے، ٹھیک ہے، شوقی سے، اضطراب سے، اور دل نے یہ تمام طریقے کس سے سیکھے ہیں؟ تجھ سے سیکھ لیے، لیکن نہیں ہے۔ دیکھو چشم یار کی جادو نگاہ، چشم مانے ہوتے ہیں آنکھ، ٹھیک ہے، یہ فارسی کا جملہ ہے، اور یار نے بتایا میں نے آپ کو دوست محبوب، ٹھیک ہے، یعنی میرے محبوب کی میرے دوست کے آنکھوں کا جادو تو دیکھو، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام، کہ ایک نگاہ ضرور اٹھا کر دیکھ لے تو اس کے دیکھنے سے جو ہے پوری انجمن بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور آخری شیخ اس میں ان کا تخلص ہے، شیریں نسیم ہے سوز و غدا سے میر، ہاں، کہ میری شاعری میں نسیم کے جیسی مٹھاس، ٹھیک ہے، اور میر کے جیسا سود و گداس، یعنی انہوں نے جو ہے اپنے دو مسلم ثبوت اساتذہ کا تذکرہ کیا ہے، انہیں خراج عقیدت پیش کی ہے کہ میری شاعری میں نسیم کے جیسی مٹھاس ہے اور میر کے جیسی سوز و گداز ہے، حسرت تیرے سکن پہ لطف سکن تمام، ٹھیک ہے، اے حسرت تیری شاعری پر پوری شاعری پوری ہو گئی ہے۔ تو بیٹے یہ میں نے آپ کو حالات زندگی بتائی ہے اور ان کی غزل میں نے آپ کو پڑھا دی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔